لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ بات پرسوں چل رہی تھی کہ روزہ اگرچہ صوم کے معنی ہیں آدمی کا کھانا پینا اور خواہش نفس کو چھوڑنا صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، لیکن روزے کی اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے صرف کھانے پینے کا چھوڑنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ روزے دار روزہ رکھ کر متقی بنے، جس کا مطلب ہے کہ کھانا پینا جس طرح چھوڑ رہا ہے اسی طرح ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اپنے آپ کو اس سے پاک کرے، اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارے. آج جو حدیث پڑھی ہے وہ اس معنی کو اور بھی واضح کر دیتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزے دار گناہ کی بات کہنے اور گناہ کا کام کرنے سے روزے میں نہیں بچتا، مطلب ہے کہ نہ اپنی زبان کو گناہ کی بات کہنے سے روکتا ہے، نہ اپنے ہاتھ پیر کو گناہ کا کام کرنے سے روکتا ہے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے بچائے. ضرورت نہ ہونا، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آدمی کو اس سے محبت ہوتی ہے. اللہ اس طرح سے بیان کر کے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تیرے روزے سے مجھے محبت اسی وقت ہوگی جب تو جس طرح کھانے اور پینے کو چھوڑ رہا ہے اسی طرح گناہ کی بات اور گناہ کے کام کو بھی چھوڑ. اور اگر نہیں چھوڑتا تو تیرا روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر ہے، تیرا بھوکا رہنا پیاسا رہنا میرے یہاں کوئی قبولیت نہیں حاصل کر سکتا، میری رضا کا سبب نہیں بن سکتا. دو چیزیں بتائیں، گناہ
کی بات کرنے سے رکنا، گناہ کا کام کرنے سے رکنا۔ محدثین فرماتے ہیں قول الزور، اس کے اندر بہت بڑے بڑے گناہ آ گئے جن کا تعلق زبان سے ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، کلمہ کفر زبان پر لانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان باندھنا، کسی کو گالی دینا، کسی پر ناحق لعن و طعن کرنا، جتنے گناہ آدمی زبان سے کرتا ہے سارے اس ایک لفظ میں قول الزور۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تیرا روزہ جب ہی قبول ہوگا جب تو روزہ رکھ کر نہ زبان سے جھوٹی گواہی دے، نہ جھوٹ بول، نہ کسی کی غیبت کر، نہ کسی پر بہتان باندھ، نہ کلمہ کفر زبان سے نکال، نہ کسی کی چغلی کر، نہ کسی کو گالی دے۔ اگر تو نے اپنی زبان کو اس سے نہیں روکا تو سمجھ رہا ہے کہ تو روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کے یہاں تیرے روزے کی کوئی قیمت نہیں۔ کل قیامت کے دن یہ روزہ تجھے عذاب سے بچا نہیں پائے گا، اس لیے کہ اس روزے کے اندر تیرے اگرچہ بھوکا پیاسا رہا تو، لیکن اس میں کوئی معنویت نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی نہیں رکھ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ صبح سے شام تک آدمی ہر وقت اپنی زبان کو کھولتے ہوئے پہلے سوچے روزے دار کی کیا کہہ رہا ہے۔ جھوٹ تو نہیں ہے، کسی کی غیبت تو نہیں ہے، کسی پر افتراء اور بہتان تو نہیں ہے، اس میں کوئی کلمہ فسق و فجور تو نہیں ہے، گالی تو نہیں ہے، کسی کے دل کو دکھا تو نہیں رہا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ جو چیز زبان سے نکلے وہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کار خیر ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ ہونی چاہیے، نرمی کے ساتھ کسی کو ترغیب دینی چاہیے خیر کی طرف۔ آدمی صبح سے شام تک یا زبان بند رکھے یا زبان کھولے تو خیر کے لیے کھولے، شر سے بچائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس روزے کی کوئی قیمت اللہ کے یہاں نہیں ہے، اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ دوسری چیز والعمل به، والعمل بالزور، کسی گناہ کے کام کو چھوڑ دے۔ اپنی زبان کی بھی حفاظت فرما کرے روزے دار، اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت کرے، اپنے پیر کی بھی حفاظت کرے، اپنے کان کی بھی حفاظت کرے، اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرے۔ یہی تو عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے دار جس طرح منع کیا گیا جھوٹ نہ بول، گالی نہ دے، اسی طرح کسی پر ظلم نہ کر، چوری نہ کر، گناہ کی طرف قدم نہ بڑھا، گناہ کی چیز نہ سن،
گناہ کی طرف نظر نہ اٹھا، تب تیرا روزہ اللہ کو راضی کرنے والا، تیری آخرت کو آباد کرنے والا، عذاب سے بچانے والا روزہ ہوگا۔ اور اگر روزے دار اپنی حفاظت نہ کر سکا، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پیر سے، دل سے، دماغ سے، تو وہ روزہ اللہ کو راضی رکھنے والا روزہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو کوئی ضرورت اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی نہیں ہے، یعنی اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے پر رحم نہیں ہے۔ رحم جب آئے گا جب انسان اپنے آپ کو روزے دار بری بات اور بری کام سے بچا کر رکھے گا۔ یہ بات غور کرنے کی ہے، اسی لیے رمضان کے دن اور رات میں آدمی اگر سو جائے یہ بہتر ہے بمقابلہ اس کے کہ جاگے، مگر اس کی زبان اور اس کے ہاتھ پیر گناہوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ہاں، اگر جاگتا ہے اور جاگ کر وہ آدمی قرآن پڑھتا ہے، سبحان اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، الحمدللہ کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے، فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بڑے سے بڑا ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ پورا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا مومن ہے، ایمان ہے رسول اللہ کی رسالت پر، اب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہی کرتا ہے۔ ایک شنقیطی مغربی میں دیکھا کرتا تھا، سالوں میں نے دیکھا مدینہ منورہ میں، ہر وقت زبان پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے بیٹھے ہر وقت یہی چلتا رہتا تھا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایسے ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کو رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ جو پڑھنا جانتا ہے وہ نادرے سے پڑھے، حافظ قرآن ہے ہر وقت قرآن پڑھے، سنے۔ رمضان روزہ رکھ کر کے رمضان کے دنوں کو، راتوں کو جتنا بچا سکتا ہے گناہوں سے اس کو بچائے، پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، سمجھے کہ میرا بچنا بھی حقیقت میں کتنا بچا، اے اللہ تیرے حکم کی پابندی تو پھر بھی میں نہیں کر سکا، جو مجھ سے لغزش ہوئی ہے رو رو کر کے اللہ سے معافی پھر بھی مانگی۔ تب روزہ کا رکھنا آدمی کے لیے مفید ہوگا، اور ایسے روزے دار کا ایسا روزہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن روزے دار کو میں ہی مل جاؤں گا، اللہ فرماتا ہے۔ جب جس کو میں خود مل گیا اس کو کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اس لیے روزے داروں کو بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنا، ادھر ادھر کی واقعات باتیں، قصے، کہانیاں، یہ سب چیزیں اس کے روزے کے اندر سے جان کو نکالنے والی ہیں۔ روزے کے اندر جان جب ہی پیدا ہوگی
کہ روزے دار ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے، قرآن نماز نہ پڑھتے نہ سنتے ہوئے بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ روزے دار در حقیقت روزے دار ہے۔ اور اس کا روزہ کل موت کے بعد اس طرح کام آئے گا کہ اللہ کی رحمت اس کے لیے خاص ہوگی، جنت میں جانے کے لیے ایک خاص دروازہ اللہ اس کے لیے بنائیں گے، جس دروازے سے وہی لوگ جائیں گے جن کے دنیا میں روزے کامل و مکمل ہوتے تھے، ان کے لیے خاص دروازہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خاص دروازہ اللہ رکھے گا جس سے وہ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا روزہ دنیا کے اندر عام آدمیوں جیسا نہیں، بلکہ یہ روزہ رکھتے تھے تو اس روزے کو کامل اور مکمل بنایا کرتے تھے، اس کو عند اللہ کے یہاں ملے گا۔ میرے بھائی، کچھ روز تو گزر گئے، کچھ دن رہ گئے، کچھ روز رہ گئے۔ روزوں کو اسی طرح بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہے تو قرآن کیسے پڑھے، نہیں، پڑھنے کا ملکہ نہیں ہے، قرآن کا حافظ نہیں ہے، ناظرہ پڑھے۔ اگر ناظرہ بھی نہیں آتا تو سورہ فاتحہ آتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھو۔ ایک سورت یاد ہے قل هو اللہ احد، وہ بھی کم نہیں ہے، اسی کو پڑھو۔ ان سورتوں کا بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سن 7 میں خیبر، غزوہ خیبر میں گئے تو فرشتہ جبریل امین آپ کے پاس آئے اور آگے کہا کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، آپ اگر فرمائیں تو میں ان کے جنازے کو آپ کے سامنے لے آؤں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ فرشتہ ان کے جنازے کو لے کر آیا تو حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا کام کرتے تھے، کون سا ذکر کرتے تھے جو ان کا مرتبہ اللہ کے یہاں ایسا ہے کہ ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہر وقت چلتے پھرتے قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی کو اس نے جنا ہے نہ کسی نے اس کو جنا ہے، یعنی نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی ماں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ ہر کمال سے متصف ہے، اس میں ہر کمال پایا جاتا ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ صورت اللہ کو اتنی پسند ہے اور ان کو اتنی پسند تھی اللہ کی یہ صفات
کہ موت آئی تو 70,000 فرشتے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اگر آدمی کو قرآن یاد ہے تو اس کو پڑھتا رہے، نہیں یاد ہے دیکھ کر پڑھے. دیکھ کر بھی نہیں پڑھا جاتا تو جو سورت یاد ہے، اگر ایک ہی چھوٹی سے چھوٹی سورت قل هو اللہ احد اسی کو پڑھے. سورہ فاتحہ الحمد شریف یاد ہے اسی کو پڑھے. کوئی چیز یاد نہیں، اللہ 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 کرے، سبحان اللہ پڑھے، مگر اپنی زبان کو گناہوں سے پاک رکھے، اپنے عمل کو، ہاتھ پیر کو، آنکھ ناک کان کو گناہ کرنے سے، اپنے دماغ کو گناہ سوچنے سے، اپنے دل کو گناہ کی طرف آگے بڑھانے سے پاک رکھے. تب اس روزے کے اندر جان اور روح پیدا ہوگی، ورنہ ہمارا روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کل قیامت میں ہمیں کوئی لابھ اور فائدہ نہیں پہنچاتا. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور صحیح طریقے پر روزہ رکھنے کی اور روزے میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے اللہ حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.